أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك. وقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشدتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك. أم وقت العلة التي محستني بها والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل به علي ظهري من الخطيئات، وتطهيرا لمن غمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة بقديم النعمة. وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال، ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكلفته، بل إفضالا منك علي وإحسانا من صنيعك إلي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرین۔ صحیفہ مبارکہ سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعا مناجات اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج چونکہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ حقیقت میں شب دعا بھی ہے اور شب مغفرت بھی ہے۔ 15ویں دعا ہے ہماری، اس سلسلے میں پروگرام پہ آپ سن رہے ہیں، اور یہ 15ویں دعا کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا، چونکہ پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے کم از کم سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو وہ ضرور سورہ فاتحہ پڑھیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھے، بلکہ گاڑی میں جہاں پہ انسان چل رہا ہو، واک کر رہا ہو، جاگنگ کر رہا ہو، واکنگ میں انسان جہاں پہ بھی ہو انسان اسے پڑھ سکتا ہے۔ اور شب جمعہ کم از کم اتنا ضرور خیال رکھا کریں کہ ہر ایک گھر کے مرحومین ہوا کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے
اور پھر بہت بڑی چیز ہے کہ شب جمعہ وہ لوگ اور اپنے وہ مومنین اور مومنات جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. کم از کم 1 2 دفعہ 3 دفعہ جو آئے شفا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ اس کو پڑھیں تاکہ مومنین کو صحت ملے اور مرحومین کی مغفرت ہو. اسی طرح شب جمعہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے سارے ہفتے کے جتنے اعمال ہیں شب جمعہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. لہٰذا اس لحاظ کے ساتھ بھی اپنے مولا اور آقا ولی برحق یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اس سلسلے میں بھی انسان توجہ کرے اور اپنی ایسوسیشن کو بڑھائے، اپنا ربط اور ارتباط زمانے کے امام کے ساتھ وابستہ کرے. اور جمعہ کا دن آ جائے، کم از کم جن کو چھٹی اگر ہو یا تھوڑا ارلی انسان جاگ کے نماز کے بعد دعائے ندبہ 10-15 منٹ لگتے ہیں دعائے ندبہ کو پڑھتے ہوئے، اس میں بھی انسان اپنی ایسوسیشن اپنے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ بڑھا سکتے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے دعائے ندبہ کہ جس میں ایک پورا جو کوڈ آف گائیڈنس جس کو کہا جائے وہ انسان وہاں سے حاصل کرتا ہے کہ ایک پورے کا پورا نظام ہدایت کو انٹروڈیوس کی گیا ہے دعائے ندبہ میں. اور حضرت آدم سے لے کر کے جو نظام ولایت ہے، نظام ہدایت ہے، نظام خلافت ہے، نظام امامت ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو منتہی کیا گیا، وہ ضرور جو ہے نا پڑھا کریں. آج ہماری گفتگو ظاہر ہے کہ یہ بیماروں کے لیے ایک بہت بڑی اکسیر بھی ہے یہ دعا، اور یہ بیماری کی اوقات میں اور جب انسان پہ بلا اور مصیبت آ جاتی ہے اس دوران اس دعا کا پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، جس کو ہم آپ سب کی نیابت میں اس دعا کو پڑھ رہے ہیں. جب تک یہ دعا کنٹینیو رہتی ہے کچھ پروگرام اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اور آج یہ جو تیسرا پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ بیماری اور انسان آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، شدائد اور مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ جو مصائب اور شدائد میں مبتلا ہوتا ہے یہ کافرین اور منافقین کے لیے عذاب ہے، اور مؤمنین کے لیے یہ جو شدائد اور مصائب آیا کرتے ہیں وہ امتحان ہوا کرتا ہے، ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ ان کے درجات کو ایلیویٹ کرے، ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی اسی مصیبتوں میں رہتے ہیں اور بعض اوقات ان پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان پہ بھی ٹیسٹ و ٹرائل ہوا کرتا ہے، چونکہ اللہ نے بڑی عظمت دی ہے انبیاء کو، معصومین علیہ السلام کو. تو ان کے جو مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ان کے اوپر بھی امتحان ہوا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے اولیاء ہیں، ان کے اوپر بھی امتحان آیا کرتا ہے، ان پر بھی آزمائشیں آیا کرتی ہیں، وہ بھی مصائب اور شدائد میں مبتلا ہوا کرتے ہیں. لیکن جو ولی خدا اس پہ آزمائش ہوتی ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوا کرتا ہے. یعنی درجات انبیاء کے لیے بلند ہوتے ہیں، لیکن جو ولی خدا ہے اللہ اس کی کرامت کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے اسی مصائب اور انہی شدائد کی ایسی امتحان کی وجہ سے. ان کی فضیلتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کی کرامتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کی ڈگنیٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی جلالتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کی رفعتیں اور زیادہ ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ بیماری بھی انسان اور مومن پر ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رحمت ہے. بیماری رحمت ہے مومنین کے لیے، بیماری مومنین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. بیمار ہوتا ہے، کئی گناہ انسان کے کیا ہو جاتے ہیں، وائپ آپ جس کو کہتے ہیں، بالکل دھو دیے جاتے ہیں، انسان واش ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جایا کرتا ہے. اس بیماریوں کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو بعض اوقات
برزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ دنیا ہی میں اس پہ بیماریاں لاچاریوں میں مبتلا کر کے اسے بالکل پاک صاف کر کے اپنے حضور بلاتا ہے۔ یہ ایک دن کی بیماری اس کا کتنا ثواب ہے، کتنے سالوں کی بات کا ثواب۔ یہ پروگرام چونکہ کنٹینیو، اور اس کا انشاءاللہ اگلے جو پروگرامز آئیں گے اور سیشنز ہوں گے اس میں آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ ایک دن کی بیماری اس کا اجر کتنا ہوتا ہے، 2 دن کی بیماری اس کا اجر کتنا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ چونکہ پروگرام کنٹینیو اور اپنے اپنے سٹیج پر انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں کچھ چیزیں یعنی انسان اگر چاہتا ہے صحت اور سلامتی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دعا اور مناجات بھی اس صورت میں زیادہ اس میں لذت آیا کرتی ہے جب انسان کا جسم، جب انسان کا بدن، جب انسان فزیکل سینس میں اور انسان کی جسمانی اعتبار کے ساتھ صحت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی عقل بھی ٹھیک طریقے سے کام کرتی ہے۔ دیکھیں جس طرح بعض بزرگان کا وہ کہنا ہے کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم، انسان کی جو انٹلیکچول فیکلٹی ہے وہ اسی صورت میں زیادہ سالم طریقے کے ساتھ کام کرتی ہے کہ جب ایک انسان کا جسم صحیح معنوں میں سالم ہوتا ہے۔ ایک کے پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو اس میں وہ کیپیبلٹی نہیں آتی ہے، انسان کی جو انٹلیکچول پاور ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو جسمانی صحت ہے انسان کی روحانی صحت کا بھی باعث بنا کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ اگر دعاؤں میں دیکھیں کہ ان دعاؤں میں بالخصوص ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں، اور جب آپ رؤیت ہلال ہو اس دوران کی اللہم اجعل اہلت بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سلامت رکھا میں، سلامت اور اسلام سر تسلیم ہے، جو منزل تسلیم ہے اس پہ ہم آ جائیں، سلامت والاسلام۔ تو سلامتی کی دعا کے لیے کیا گیا۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج البلاغہ میں آپ پڑھیں پوری ایک کلمات قصار میں، اور کلمات قصار کے جو 381 بند ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا وان من البلاء الفاقہ واشد من الفاقہ مرض البدن، یعنی بہت بڑی بلاؤں میں اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان فاقوں میں رہے۔ فاقہ بھی بہت بڑی کربناک ہوا کرتا ہے، وحشتناک ہوا کرتا ہے، بہت دکھ پہنچاتے ہیں فاقے بھی انسان کو۔ فاقوں پہ فاقے رہے بہت ہی زیادہ انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، کربناک صورتحال انسان میں آ جاتی ہے، اور بھوک بہت زیادہ ہی خطرناک چیز ہے انسان کے لیے، چونکہ یہاں یورپ میں رہنے والے انہیں زیادہ بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے، کھاتے رہتے ہیں جدھر جائے کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں۔ ان کو چونکہ بھوک کے بغیر ہی یہ کھانا کھانے کے اب عادی ہو گئے۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ یا وہ افریقہ یا انڈیا پاکستان کے بعد ممالک، اس میں آپ چلے جائیں کہ جہاں پہ فقر ہے، جہاں پہ فاقہ ہے، ان سے پوچھیں کہ بھوک کی جو انسان کو دکھ یا تکلیف ہوتی ہے وہ کس طرح ہوا کرتی ہے، انہیں پتہ ہے اس چیز کا۔ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو یہاں پہ رہنے والے ہیں، جو یورپ میں ویسٹ میں رہتے ہیں، چونکہ یہاں پہ کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، اتنا ویسٹ کیا جاتا ہے کھانا، اللہ استغفر اللہ، کے یعنی بینوں میں پھینکنا، گاربیج میں پھینکنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا۔ بلکہ اسلام نے تو کھانے کے سلسلے میں بھی اتنے آداب بتائیں، کس طرح آپ اگر معصومین علیہ السلام کی وہ سیرت طیبہ دیکھیں کہ کھانا کھاتی ہو بیٹھنے کا ان کا انداز کس طرح، اس طرح مسکینوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہی ساری سیرت معصومین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، چونکہ یہاں پہ ہر چیز وہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اسی طرح تھوڑا کھایا اس کے بعد جو ہے نا اس کو پھینکتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بعض اوقات یہ جو
ان کے اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. اس قدر اسراف، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ اسراف کیا کیا اس میں جو ہے نا صورت، لیکن میں اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو یورپ میں رہنے والے ہیں کہ تقریباً over 90% یہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً اسراف میں چلے جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی یعنی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کہنے کے لیے میں نے آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الا ان من البلاء الفاقہ، ان بلاؤں میں سے، ان مصیبتوں میں سے ایک فاقہ ہے کہ انسان فقر و فاقہ میں زندگی گزار. بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ انسان فقر و فاقے میں رہے. فرماتے اشد من الفاقۃ مرض البدن، لیکن اس فقر و فاقہ سے بھی سخت جو درجہ ہوتا ہے کہ انسان جسمانی لحاظ سے کیا ہو جائے، بیمار ہو جائے. وہ بھی بڑا سخت ہوا کرتا ہے کہ انسان بیمار ہے، انسان کی جو فزیکل سٹیٹس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، النس ہے اس میں، سکنس ہے اس میں، انسان اٹھتا ہے تو گر جاتا ہے، اسی طرح بیماریوں میں زندگی گزار ہے. تو یہ بھی بہت بڑا کربناک مرحلہ ہے انسان کی زندگی کے لیے. یعنی کیا ہے کہ اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ مرض البدن ہے، اس سے بھی زیادہ کیا ہے انسان کے لیے مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ مرض القلب. انسان اگر دل کا بیمار ہو جائے، ہارٹ پیشنٹ ہو جائے، وہ زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے فزیکل سینس میں وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ روحانی اعتبار کے ساتھ ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے. الا ان من النعم سعۃ المال. نعمتوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس فراوان مال ہو، سعۃ المال، وسعت مالی ہو. اور اس سے زیادہ کیا ہے پھر یہ نعمتوں میں سے ہے، لیکن اس میں جو انسان کی ورس سچویشن بن جاتی ہے اور انسان فقر و فاقہ میں، بیماری لاچاری میں بھی انسان مرض القلب میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے زیادہ، چونکہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جو دل کی بیماری کا مریض ہوتا ہے ممکن ہے کسی ٹائم بھی اس کے لیے کوئی مشکل بن سکتی ہے. تو ظاہری اعتبار کے ساتھ اور باطنی اعتبار کے ساتھ بھی بیماری مومن کے لیے بہت بڑی نوید ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے. اس کے گناہوں کے افاقے کا ذریعہ بنا کرتی ہے. تو اسی طرح جسمانی صحت کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جو اس کے لیے نشاط پیدا کرتی ہے. ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں.